ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت یہاں بھائی احسن صاحب کے والد جناب طلعت محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعا کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور حاضرین میں سے ہمارے بھی جتنے اعزاء قارب بڑے چلے گئے، والدین چلے گئے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو بارکہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، ایک چل سو چل ہے، ہر کوئی چل یعنی کہ کہہ لیں کہ بیلٹ پہ جس طرح ہوتا ہے نا، کنویئر بیلٹ ہوتا ہے، ادھر سے چلے ادھر اترے۔ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم ادھر سے چڑھتے ہیں، بچپن دنیا کے پیٹ میں، جوانی بڑھاپا اور وہ گئے، اور بلکہ بڑھاپا بھی ضروری نہیں ہے تو خیر، لیکن اس جو چھوٹا سا پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ، اس کو ہم نے جو ایز اے مسلم اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، کیونکہ ہمارا بلیف ہے کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے، ہم آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور کافر کا اور ہمارا یہی فرق ہے، وہ کہتے ہیں آگے بھی کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آگے ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اصل آگے ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے، 60-70 سال آگے اصل ہے، اس کے لیے ہم نے یہاں پہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی کی 60 ہو جائے، کسی کی 70 ہو جائے، کسی کی 80 ہو جائے، کسی کی 90 ہو جائے، 100 ہو جائے، یعنی کہ اینڈ یہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارق۔ کیا پیارے پیغمبر، آپ نے جتنی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں آپ گزار لیں، آپ کو اختیار ہے، کھلی چھوٹ ہے آپ کو، لیکن اینڈ یہی ہے کہ پھر جانا ہے یہاں سے۔ جس سے مرضی آپ دوستی لگا لیں، تعلق قائم کر لیں، اینڈ یہی ہے کہ تعلق چھوٹے گا۔ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے والدین کا اولاد کے ساتھ، پھر کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کتنا تعلق ہوتا ہے آپس میں بھائیوں کے ساتھ، لیکن اینڈ کیا ہے؟ ایک نے دوسرے کو کندھے پہ اٹھا کے قبر میں اتار کے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے واپس آ جانا ہے، اینڈ یہ ہے، اور اس کا کسی کو ڈینائی نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہماری وہ والی زندگی جہاں پہ ہمیں کندھوں پہ چھوڑ کے آیا جائے گا وہ بہتر ہو جائے، اس کے لیے ہمارے پاس پورا قرآن ہے، پیارے پیغمبر کی زندگی ہے، اور بڑی کوئی مشکل نہیں ہے، دین کو بڑا مشکل نہیں ہے کہ بڑا کوئی لمبا چوڑا دین بڑا کوئی مشکل، ایسا نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو روٹین وائز ہماری 24/7 زندگی ہے نا، دین اسی کا نام ہے۔ شادی دین ہے، کھانا دین ہے، بچوں کا پیٹ پالنا دین ہے، بیوی کے ساتھ رہنا دین ہے، بیوی سے محبت کرنا دین ہے، دوستوں کے ساتھ رہنا دین ہے، گھر میں آنا دین ہے، نکلنا دین ہے، کاروبار دین ہے، جاب دین یہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں، نتھنگ نیو، روٹین وائز، بس تھوڑا سا ہم نے اپنے ذہن کو بدلنا ہے۔ تو جب دنیا سے بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک نیکی کام آتی ہے، ایک نیک نامی کام آتی ہے۔ چلا جائے گا یہاں نیک نامی، کیا بات ہے، کیا بندہ تھا، کیا شاندار بندہ تھا، کیا اخلاق تھا، کیا ملنسار تھا، کیا اس کی گفتگو تھی، کیا اس کا معاملہ تھا، نیک نامی۔ اور جب اللہ کے بندے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جیسے تم گواہی دیتے ہو اللہ بندے کے ساتھ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ 4 بندے کہتے ہیں بندہ بڑا ببا سی، بندہ بڑا پیارا تھا، بڑا ہی اچھا تھا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے ایسے ہی کر دیا۔ یہاں پہ نیک نامی اور آخرت میں نیکی، جو نیکی کام کیے وہ آخرت میں ہمیں وہ کام آئے گی، اس کے لیے ہم توغو دو کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے کرنی بھی چاہیے، اسی کے لیے کرنی بھی چاہیے۔ آپ علیہ السلام سے قتادہ بن ربیع فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام سے مر علیہ بجنازۃ، ایک جنازہ گزرا، آپ علیہ السلام فرمایا مستریح و مستراح من، مستریح ہے یا مستراح من ہے؟ صحابہ نے ٹرم پہلی دفعہ سنی، یا رسول اللہ یہ کیا ہوتا ہے مستریح اور مستراح من؟ فرمایا کہ جو بندہ مومن ہے نا، العبد المؤمن، کہ جو بندہ مومن ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ، کہ وہ دنیا کی تکلیفوں سے نکل کر اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ دنیا میں ظاہری طور پہ تکلیف ہوتی ہے نا، مثال سردیاں ہیں، فجر کے لیے اٹھنا تھوڑا سا مشقت تو ہے، تھوڑی مشقت ہے، رضائی چھوڑنا، گرم بستر چھوڑنا، مسجد کی طرف آنا، ٹھنڈ برداشت کرنا، تھوڑی تکلیف تو ہے نا۔ روزے آ رہے ہیں، گرمیوں کے روزے تو اب تو اللہ کرے آسان ہے، لیکن پھر بھی روزہ رکھنا ہے، تھوڑی سی پیاس برداشت کرنا، منہ خشک ہونا، تھوڑی تکلیف تو ہے نا۔ اپنے مال میں سے زکات نکالنا تھوڑا سا دل پہ آتا تو ہے، یار میں کما رہا ہوں اتنی محنت سے اور پھر میں دے رہا ہوں، تھوڑا سا آتا ہے دل میں۔ حج کرنا، یعنی کوئی بھی کام ہے تھوڑا سا مشقت کا کام ہے، پابندی کا کام ہے۔ فرمایا جب مومن چلا جاتا ہے وہ ان تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے، اب کچھ نہیں کرنا، بس اللہ کے انعام پانا ہے، یہ مستریح بندہ ہے۔ مستراح من کیا ہے رسول اللہ؟ فرمایا مستراح من والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، کہ مستراح من وہ بندہ ہے، وہ فاجر بندہ ہے جو دنیا سے جاتا ہے تو بندے بھی کہتے ہیں شکر ہے مگر لتھا، شکر ہے جان چھٹی، شکر ہے گیا، جانور بھی، درخت بھی، ہر کوئی کہتا ہے شکر ہے چلا گیا۔ ایک بندے کی جو ہے وہ یعنی کہ بندہ موجود نہیں ہے، پیچھے کیسا تبصرہ ہوتا ہے، شکر ہے اجو نہیں آیا، فرمایا کہ یہ مستراح من ہے۔ تو مومن مستری ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیفیں برداشت کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، معاملات اچھے رکھنے کی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے، ہم نے بس اس کو گزارنا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہی روٹین کے میٹر ہیں، روٹین کی لائف ہے، تھوڑا سا مائنڈ چینج کر لیں، تھوڑی سی نیت چینج کر لیں، اللہ اجر دیتے رہتے ہیں۔ قدم اٹھاتے ہیں آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، فیکٹری جانا ہے، آفس جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، آپ نیت کریں اللہ تیرے نبی کی سنت ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کے لیے نکلنا ہوں، آپ کا نکلنا عبادت ہے۔ ہم معاملات کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، گاہ کے ساتھ نرمی کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا
کہ سہل اللہ رجلا، اللہ اس آدمی کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، اذا باع سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، اللہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے، کہ جو بندہ معاملات میں نرم ہے، جب کوئی چیز بیچتا ہے نرمی کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے نرمی کرتا ہے، کسی سے کوئی مال کوئی پیسہ لینا ہے تقاضا کرنا ہے تو وہ نرمی کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے ساتھ نرمی کرے، آسانی کرے، یہی دین ہے اور کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، عام روٹین کے ہماری زندگی یہی دین ہے، تو اس کو ہم نے اپنانا ہے بس۔ باقی جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کی شان کے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان کے ہم قربان جائیں، بندہ چلا جاتا ہے پھر بھی اللہ نے ہمیں یہ آپشن دیا ہے، اصالِ ثواب ہم کر سکتے ہیں۔ اصالِ ثواب جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے بعد جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اس کی تجہیز و تکفین، اس کا مال و دولت سے تجہیز و تکفین، اس کو مقدمۃ الارث کہتے ہیں، مقدمہ علی الارث، کہ وراثت سے پہلے یہ چیزیں، سب سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین، اس کے بعد اگر کوئی قرض ہے تو وہ اس کا اتارا جائے، اس کے بعد پھر اگر کوئی جائز ول ہے، کوئی وصیت ہے تو اس کے مال سے 1/3 سے اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد پھر باقی ورثاء کا مال ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو اگر کوئی بندہ جاتا ہے، ہمارے بزرگ گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، سب سے پہلے کوشش کریں ان کی نمازوں کا حساب رکھیں، اگر بالفرض کبھی زندگی میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں حساب لگا کے ان کا فدیہ، روزے رہ گئے ہیں کوشش کریں ان کا فدیہ ادا کریں، اگر حج ادا نہیں کیا تو بہت اچھی بات ہے اور امید ہے کیا ہوگا، اگر بالفرض نہیں کیا، اگر وصیت کی ہے تو اس کے مطابق حج کے یا وہ حج بدل کروایا جائے، اور کوئی بھی باقی جو ذاتی معاملات ہیں کسی سے کہا سنا وہ ظاہر بات ہے وہ تو معافی کے علاوہ کچھ چارہ نہیں، وہ تو پھر معافی کی خاصگاری، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی جب ہم جائیں گے یہی 4 چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوں گی، تو ان چیزوں کو پہلے رکھیں، اس کے بعد پھر اصالِ ثواب ہے کہ پھر جو بھی آپ پڑھیں گے اس کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی گیدرنگ رکھیں اصالِ ثواب کے لیے، دین بڑا آسان ہے، اللہ جانتا ہے دین بڑا ہی ہماری سوچ سے زیادہ آسان ہے۔ آپ دیکھیں نا، کھڑے کھڑے آپ سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیں، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو بھی پہنچا دینا، اس کا ثواب میری ماں کو بھی پہنچا دینا، اس کا ثواب میرے بھائیوں بہنوں کو، زندوں کو مردوں کو پہنچا دینا، اللہ پہنچا دیتے ہیں، سب کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو آئندہ اپنے کوشش کرنی ہے اس مجلس کی برکت سے ہم ایک چیز لے کے جائیں، ظاہر ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی گھر میں جسے کوئی گیا نہ ہو، جانا ہے نا، یہ ریالٹی ہے، تو کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی نہ کوئی والد اعزہ اقارب، تو روٹین بنا لے، ڈیلی ایک سورت فاتحہ لگا لیں، قل هو اللہ احد لگا لیں، کوئی ایک سورت ہم مقرر کر لیں کہ ایک سورت ڈیلی صبح نکلتے ہوئے، آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہم صلی علی محمد درود شریف پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پڑھ دیں، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح کر لیں، آپ کو کوئی باقاعدہ بیٹھنے کی، وضو کرنے کی، کسی مجلس کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلتے پھرتے جاتے جاتے ہی بس یہ پڑھ لیں کہ اللہ اس کا ثواب ساروں کو پہنچا دے۔ تو آئندہ کوشش کریں گے سارے بھائی، ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا، ہم نے بھی جانا ہے نا، ہم نے بھی تو جانا ہی ہے، وہیں پہ جانا ہے، وہیں پہ ہی جانا ہے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اندر۔ الحمدللہ ہمارا دین جیسے میں نے بتایا بڑا آسان، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اب بیٹھے بیٹھے جتنا آپ کو آسان لگتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھ دی، درود پاک پڑھ دیا، استغفار کی چند تسبیح کر دی، چند دفعہ کہہ دیا میرے اللہ کوئی قبول ہے، وہی قبول ہے، میرا اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، جب دل سے بندہ کرتا ہے وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج تو ہم ان بزرگوں کے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے سب کے لیے بھی دعا کریں گے، لیکن آئندہ آپ، اور رمضان بھی آ رہا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا رمضان کی برکت سے آپ ڈیلی ایک فکس کر لیں کہ آپ جو ہے رمضان سے پہلے ایک رکوع آدھا رکوع عادت بنا لیں اور رمضان میں اس کو بڑھائیں۔ قرآن ہمارا جو قرآن جو ہے وہ ہماری گائیڈ بک ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، جو ہم نے اس پہ کرنا ہے وہ سارا ہمارا قرآن میں لکھا ہے، اگر اسی کا نہیں پتا تو پھر تو ہم، تو اس لیے ہماری جو مرد و خواتین کوشش کریں قرآن ویسے بھی زندگی میں لائیں۔ قرآن کا اگر پتہ، عام طور پہ ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے قرآن سننا، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں اس کی قرآن کی سمجھ نہیں ہے۔ اب ایک صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے ہمارے گھر میں کوئی لیٹر آتا ہے، اب وہ چائنیز میں آتا ہے، جیپنیز میں آتا ہے، کسی لینگویج میں آتا ہے، جرمن میں آتا ہے، ڈینش میں آتا ہے، کسی اس میں آتا ہے، اب ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی انعام ہے، ہمیں نہیں پتا کوئی ہماری لاٹری نکلی ہے، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا نکلا ہے کہ خدا نہ خاصا ہمارے کو وارنٹ ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن کے ساتھ بھی ہمارا یہی ہے کہ یار من ترکی و من ترکی نہ دانا، ہمیں قرآن پڑھتا نہیں، اور بندے کی فطرت ہے، نیچر ہے، جو چیز اس کو پتہ نہیں، جس کی سمجھ نہیں ہے، اسے بور ہو جاتا ہے، اس لیے ہم قرآن سے بور ہو جاتے ہیں۔ نماز میں بھی ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ہو جائے، تراویح میں بھی ہوتا ہے جلدی جلدی ہو جائے، کیا ہے سمجھ نہیں، اگر سمجھ آ جائے، اللہ جانتا ہے میرا اللہ ہمیں کتنے پیار سے مخاطب کرتا ہے، ہم قرآن چھوڑے ہی نہیں۔ پہلے واقعہ دیکھ لیں نا، سیدنا عمر فاروق کا دیکھ لیں، قاضی فضیل بن عیاض کا دیکھ لیں، ڈاکو تھے، قرآن کی ایک آیت تو ان کے کانوں میں پڑی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والوں کے لیے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، ایک آیت نے ان کی زندگی کو پلٹ کر ان کو ڈاکو سے محدث بنا دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دوسرے درجے کا صحابی بنا دیا قرآن سورہ طٰہٰ کی آیات نے، نجاشی کو سورہ مریم کی آیات، تو ایسی زندگیاں پلٹتی تھی۔ تو اس لیے قرآن کو کوشش کریں سمجھیں، اور پھر نماز میں بھی تبھی دل لگے گا، نماز کا تو ضروری ٹائم نکالیں، اللہ جانتا ہے آپ کہیں یہ سجدہ جو ہے نا، بندہ سمجھتا ہے ٹائم نہیں نکلا میں نماز نہیں پڑھ سکا، یہ محرومی ہے، اللہ نے بلایا نہیں سجدے کے لیے، اللہ بلانا چاہیے، ایک جھٹکا دیتا ہے اللہ، ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے بڑے کو پھنے کھائیں، اللہ چھوٹا سا بیماری کا جھٹکا دیتا ہے، موت کا جھٹکا دیتا ہے، فوراً ہم نمازی بن جاتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ بلانا چاہے تو 1 منٹ میں ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ کورونا آیا تھا، بڑی بڑی خواتین نے پردہ کر لیا تھا، پورے کور ہو گئے تھے، جن کو سانس گھٹن ہوتی تھی نا، ماسک لگا لیے، جن کو پردے سے گھٹن ہوتی تھی، سانس رکتا تھا، ماسک لگا لیے، پورا کور کر لیا اپنے آپ کو۔ اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں سب کو سجدے میں گرا دے، مشکل ہے نہیں، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے خود آئے میرے،
تو نماز بڑا گفٹ ہے. معراج پہ اللہ نے بطور گفٹ آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا میرا یہ نماز کا تحفہ. تو اس لیے میرے بھائیوں ٹائم بھی مختصر ہے تو میری یہ چند گزارشات ہیں. ایک تو قرآن سے تھوڑا سا مانوس ہوں ڈیلی. میں نے بتایا ایک سورت کر لیں, آپ کوئی نہیں لمبا چوڑا, لیکن آپ کو تحدیث بن نعمت کے طور پر یا ترغیب کے طور پر بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا 2009 میں. اس وقت سے میری آج تک روٹین ہے, ڈیلی ان کے لیے ایک پارہ پڑھتا ہوں الحمدللہ, اور میں مطمئن ہوں. تو اس لیے ہمارے والدین کے احسانات کا اتنا تو تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے اتنا ٹائم نکالیں. تو ان کے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ڈیلی چلو ایک سورت ہی صحیح. یار میرے ابا کا اتنا تو احسان ہے مجھ پر, میری ماں کا اتنا تو احسان ہے مجھ پر, اتنا اس نے پال پوس کے بڑا کیا میرے لیے, اتنی جو پراپرٹی چھوڑ کے چلے گئے, اتنی جو ہے میں ان کی جو ہے وہ پراپرٹی اپنی جو ہے اون کر رہا ہوں, اس وجہ سے انہی کی وجہ سے تو اتنا تو حق بنتا ہے. یہ ترغیب کے طور پہ میں نے بتایا ہے. تو آپ حضرات کوشش کریں ڈیلی روٹین بنا لیں, ایک سورت آدھی سورت. اور جو بچہ اپنے باپ کے لیے پڑھ سکتا ہے, دنیا جہان کا کوئی پیر مرشد مولوی عالم قاری نہیں کر سکتا. میں جو اپنے باپ کے لیے پڑھوں گا آپ نہیں پڑھ سکتے, جو آپ پڑھیں گے میں نہیں پڑھ سکتا. یہ یاد رکھ لیں. دعاؤں کے لیے آپ 1000 دفعہ کسی کو کہیں وہ کر دے گا, ٹھیک ہے یا اللہ فلاں کے کاروبار میں برکت دے دے, فلاں کو عزت دے دے, فلاں کے گھر میں خیر کر دے گا. لیکن جو اماں دعا کرے گی نا اس جیسی دعا کوئی نہیں کر سکتا, جو باپ دعا کر دے گا اس جیسی دعا کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں ہم نے چھوڑی. تو اس لیے اپنے ابا کے لیے میں جو دعا کروں گا, میں جو قرآن پڑھوں گا, آپ جو اپنے لیے پڑھیں گے اس جیسا کوئی نہیں پڑھ سکتا. کم پڑھ لیں, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. اور جس کوالٹی کا آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. جس درد سے میں اپنے ابا کے لیے آپ اپنے ابا کے لیے کریں گے کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے, قرآن ایک تو کوشش کریں قرآن اپنے گھر میں پڑھیں, گھر میں بھی برکت آئے گی. آپ دیکھیں نا اولادیں کتنی نافرمان ہوتی جا رہی ہیں, والدین کتنے پریشان ہیں. ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, ہے تو سارا کچھ ہے لیکن اولاد کے بارے میں پریشان ہیں. وہ پڑھ رہے ہیں لیکن جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اپنے اماں ابا کو کم سمجھتے جاتے ہیں کہ ان کی تو ہمارے سامنے تعلیم ہی کوئی نہیں. اتنا ہی ڈیگریڈ سمجھتے ہیں, ڈیگریڈ کرتے ہیں, نیچا سمجھتے ہیں. تو یہ بات اولاد بھی فرما بردار ہوگی قرآن سے. جس گھر میں قرآن ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برسیں گی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اپنے اللہ کی مجھ سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے نا, اس کا اثر اپنی اولاد میں حتیٰ کہ اپنے جانوروں میں بھی دیکھتا ہوں, وہ بھی میری نافرمانی کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اولاد ہماری فرما بردار ہوگی ایسا. تو اس لیے گھر میں قرآن پڑھیں, خود ہی اپنے کونے میں لگیں, جتنا ہو سکے پڑھیں, نمازیں پڑھیں, گھر کی خواتین پڑھیں, بچے پڑھیں, ان کو یہ عادی کریں. اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسی برستی ہیں اور قرآن جو ہے وہ کیسی رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی, نمازیں پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی